بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل کا سبق ختم کیا تھا آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 پر۔ آج ہمیں شروع کرنا ہے سورہ بقرہ، یعنی قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 78 سے 78 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں سے بعض امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا ہے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ بس وہم و گمان پر چلتے ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا ذکر ابھی پچھلی چند آیات میں تھا، یعنی مدینے میں رہنے والے یہودی۔ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے پاس جو پیغام ہے انہیں اس کے علاوہ کسی پیغام کو نہیں ماننا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے کہ ہم تمہاری بات بھی مانتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے تو وہ ایک دوسرے کو اس بات پر آمادہ کرتے اور حوصلہ دیتے کہ تم نے اپنی بات کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ماننی، اور انہیں اپنے دین اور مذہب کی وہ باتیں مت بتاؤ کہ جن کے بتانے کے نتیجے میں ان کا موقف مضبوط ہو جائے، ان کی بات صحیح ثابت ہو جائے۔ یہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ جو مذہبی لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے گروہ کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا اور دوسروں کی بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا، وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اصل میں تو دین اللہ کے پیغام کو جاننے اور اس کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ ایک انسان کسی گروہی تعصب کا شکار ہو کر وہ اسی کو منوانے کے لیے سارا زور لگائے۔ تو یہ ان کی باتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ لوگ جو ہیں، یعنی یہ یہودی جو مدینے میں رہتے تھے اور اس کے گرد و پیش میں، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں۔ ان پڑھ ہیں، اس کو آگے قرآن واضح کر رہا ہے۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، یعنی انہیں نہیں معلوم ہے کہ کتاب میں، تورات میں کیا لکھا ہے، الا امانیہ، سوائے اپنی آرزوؤں کے۔ یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس کو چومنا چاہیے، دونوں آنکھوں سے اس کو چھونا چاہیے، اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اس سے بڑی برکتیں ہیں۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ ان کی آرزو ہے، اس کو بھی آگے بیان کیا جائے گا۔ تو بالکل ان پڑھ تھے لوگ، کتاب میں کیا لکھا ہے نہ وہ جانتے تھے، نہ وہ جاننا چاہتے تھے۔ ان کا صرف یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ ان کو، یعنی یہودیوں کو، دوسرے انسانوں کے مقابلے میں ایک برتر مقام دیا جائے، اور وہ اس کے نتیجے میں اللہ کے چہیتے بن جائیں۔ تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے، اللہ کے پسندیدہ
لوگ قرار دیتے اور اس پر وہ مطمئن خوش رہتے۔ فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو بربادی ہو ان لوگوں کی کہ جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ کتاب سے مراد یہاں ان کے فتوے، ان کے وہ باتیں کہ جن کو لکھ کر وہ لوگوں کو یہ امپریشن دیتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو لکھتے ہیں کتاب، احکام، فتوے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس سے اس کو بیچ دیں تھوڑی قیمت کے بدلے۔ یعنی یہ امپریشن کریٹ کر کے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ان کو جو کچھ حاصل ہو وہ اس کے لیے کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو حاصل ہوتا ہے بہت تھوڑی قیمت ہے۔ خدا کے دین کو بیچ کر، خدا تعالیٰ کے پیغام کو نظر انداز کر کے انسان کو دنیا میں جو بھی فائدہ ملتا ہے وہ فائدہ بہت ہی حقیر ہے۔ یہ وہ عام طور پر فتوے دیتے جس سے کہ لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی، لوگ ان سے جو توقع کرتے وہ توقع ہاتھوں سے لکھتے اور یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ان کو دنیا میں خدا کے نمائندے کی حیثیت ملتی، یعنی ان کے بارے میں لوگوں کو یہ اعتماد ہوتا کہ اگر اللہ کی بات جاننی ہے، اللہ کی بات کے بارے میں معلومات کرنی ہے، تو یہ لوگ ہیں جو آپ کو یہ معلومات فراہم کریں گے۔ تو یہ وہ کام کرتے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جو انسان، جو عالم لوگوں کو دینی رہنمائی کرے، وہ یہ واضح کرے کہ یہ میری اوپینین ہے۔ یعنی فتویٰ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ ہے۔ یہ بات اس لیے ناقابل قبول ہے کہ خدا کے فیصلے 15 تو نہیں ہو سکتے، خدا کا فیصلہ تو ایک ہی ہوگا۔ تو اگر فتویٰ خدا کا فیصلہ ہے تو پھر یہ فتوے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ تو انفارچونیٹلی مذہبی جو یہودی اسکالرز تھے اس زمانے کے، وہ یہ امپریشن کریٹ کرتے کہ ہم جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اسی کی طرف سے آیا ہے۔ اس سے ان کو کیا حاصل ہوتا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی فتویٰ دینے میں کوئی ان کو فیس بھی ملتی ہو، لیکن جو زیادہ بڑا فائدہ ان کو حاصل ہوتا وہ پاپولیرٹی، وہ لوگوں کی عقیدت۔ مذہبی آدمی کی جو عقیدت ہوتی ہے وہ ایک بادشاہت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے اور لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ یہ ان کو بہت پسند آتی کمپرومائزز کہ بہت سے لوگ شاید لوگوں کی خواہش کے مطابق فتوے تو نہیں دیتے بھی ہیں، لیکن وہ ایسا روب طاری کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں اس سے سرے منہ انحراف نہیں ہو سکتا، آپ کوئی اور بات اس کے خلاف نہیں مان سکتے۔ یہ اعتماد کہاں سے آتا ہے اللہ جانے، کیونکہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد، ان آیات کو پڑھنے کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو اللہ کا دین اس کو سمجھ میں آیا ہے اس کو بس ہمبل طریقے سے بیان کرے اور ان کو بتائے کہ یہ میرے دلائل ہیں، دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ ایز یٹ، ٹمارو کین بی اندر ڈے۔ اس سے زیادہ روب نہیں پیدا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ان کو ابھی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال
دین میں جو کچھ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور اوپینین ہے، اور اگر آپ کو وہ اوپینین صحیح لگتی ہے تو آپ اپنے گلے کی آواز کی زور کی بجائے اپنے دلائل کو زیادہ مضبوط کریں اور لوگوں کو سمجھائیں جی کہ میری دلیل یہ ہے۔ تو فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب، تو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ فویل لہم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو چاہیے کہ فیس ذرا تگڑی رکھیں، تھوڑی فیس نہ رکھیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا ان کو مل جائے اس کے بدلے میں، اس کے باوجود وہ بہت ہی حقیر قیمت ہے کہ انہوں نے اللہ کی مرضی اور آخرت کو نظر انداز کر دیا۔ فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو بربادی ہو ان کے لیے اس میں کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہو ان کے لیے اس چیز پر کہ جو وہ کماتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں دین فروشی، یہ اصل میں ان کی بربادی کا ایک بندوبست ہے کہ جو ہو رہا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہ معلوم ہوتا ہے امیوں نے، جو دین سے واقف نہیں تھے، اب یہ ان کی وہ امانی، ان کی وہ خوش گمانی بیان ہو رہی ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ قالو، اور انہوں نے کہا، اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ میں اس سٹائل سے چائے کیوں پی رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پینے سے یہ ہوگا کہ کوئی گمان نہیں کر سکے گا کہ میں لیفٹ ہینڈ سے پی رہا ہوں۔ میں رائٹ ہینڈ سے پیتا ہوں نا تو اس میں لیفٹ نظر آتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کا میں نے جو سولوشن نکالا ہے وہ یہ ہے کہ میں دونوں ہاتھوں سے پیوں، اس کے بعد آدمی کہتے ہیں فون کرو گا، تو یہ الحمدللہ نہیں لگے گا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دنوں کے لیے۔ ایک تو مسلمان کی بدنصیبی ہے کہ اس نے یہ طے کیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھے گا۔ جب وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ، مرد بھی اور خواتین بھی، مرد میں نے ایسی تمہید کے لیے بولا ہے، وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ فلاں دن کون سی صورت پڑھی جائے، فلاں موقع پہ کون سی صورت پڑھی جائے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کون سی آیات پڑھی جائے، مطلب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم ہو جائے ساڑھا۔ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہمارے ایمان، ہمارے دین، ہمارے اخلاق، ہماری دنیا، ہماری آخرت کی رہنمائی، روشنی کے لیے آیا ہے۔ میں یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کئی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ کیا مسلمانوں نے یہ آیت نہیں پڑھی جو اب ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو سورہ بقرہ میں ہے، بالکل شروع میں۔ اس کے پڑھنے کے بعد یہ نان سینسیکل ایک انڈرسٹینڈنگ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ ہم لازماً جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جائیں گے جہنم میں تھوڑی دیر کے نکل آئیں گے۔ یہی بیکار بات یہودی بھی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ بہت ہی کانفیڈنس والا جملہ ہے، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دنوں کے لیے۔ یعنی ان کا وہی نظریہ عقیدہ تھا جو ہمارے لوگوں کا ہے کہ یہ جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہے، باقیوں کے لیے بہت بڑی جہنم پیدا کی ہے جس میں وہ ان کو جھونک دے گا۔ تو فرمایا کہ قل اتخذتم عند اللہ، ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے عہدن، کوئی عہد لیا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر تو اب اللہ اپنے عہد کی نافرمانی نہیں کرے گا، خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی
ایک تہمت باندھ رہے ہو، ایک الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ تم کو آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ وہ کہتے تھے اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اور پیغمبر ان کی سفارش بھی کریں گے، اور انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور وہ مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں سے پہلے جو مسلمان تھے وہ یہی یہودی تھے جو پیغمبروں کی اولاد تھے، اور ان کے ہاں اللہ کی طرف سے پے در پے یکے بعد دیگرے پیغمبر آئے، اور وہ ان کے ماننے والے تھے، ان کے ساتھی تھے، انہی میں رہتے تھے، اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد تھی۔ تو ان کا جو یہ نظریہ ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ وہ اللہ کا معاہدہ کہاں ہے، وہ اللہ کا وعدہ کہاں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم لازماً تم بچ جاؤ گے اللہ کی پکڑ سے۔ میں نے بعض اوقات جب یہ توجہ دلانے کی کوشش کی اپنے بعض مسلمان بہن بھائیوں کو، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ یہودیوں سے متعلق ہے، ہم سے متعلق نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے کہ اگر قرآن مجید میں اتنی واضح بات آ جانے کے باوجود لوگ اس بات پر اگر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا جو بیان ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃً، جس نے کوئی برائی کی، جس نے کوئی بدی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، احاطہ کر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ ہیں جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہودیوں، نصرانیوں، مسلمانوں کے لیے کوئی الگ اصول پیمانہ نہیں ہے، اور دوسرے انسانوں کے لیے کوئی اور اس کا کرائیٹیرین نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی کرائیٹیرین ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے برائی کی اور برائی نے اس کو گھیر لیا تو پھر وہ نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کے اندر اللہ نے جو ہمیں فطرت دی ہے، جو شخصیت دی ہے، اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور نیکی دونوں کے امکانات موجود ہیں۔ ہم برائی کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، برائی کو جانتے بھی ہیں، نیکی کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، نیکی کو بھی جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ برائی اوائڈ کرنے والی چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نیکی، اچھائی اختیار کرنے والی چیز، مطلوب چیز ہے، مگر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے برائیاں ہوتی ہیں، ہم کمزور ہیں، برائی اٹریکٹیو ہے، ہم اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ احساس رکھا ہے کہ جب کبھی ہم برائی کرتے ہیں تو ہمارے اندر پچھتاوا ہوتا ہے، ہم ایمبیرس ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک ملامت کے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیا، اور پھر انسان فائٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے دور کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق بولنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق سننے سے ہو، فیصلوں سے ہو، معاملات سے ہو، کسی چیز سے ہو۔ آدمی برائی کر کے اس سے اپنے آپ کو دھونا چاہتا ہے، دھونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن برائی، شیطان ایک زوردار
وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو سمبولیکلی شیطان سے لڑنے کے لیے حج میں کہا گیا ہے، اس میں ہم اس پر کنکر مارتے ہیں، بڑے کو بھی مارتے ہیں، درمیانے کو بھی مارتے ہیں، چھوٹے کو بھی مارتے ہیں، 10 کو بھی مارتے ہیں، 11 کو بھی مارتے ہیں، 12 ذوالحج کو بھی مارتے ہیں، 13 کو رہے تب بھی مارتے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اٹ از این آن گوئنگ بیٹل، آپ نے فائٹ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اس جنگ میں، اس جہاد میں سرنڈر کر دیا تو یہ ہوگا، وہ چھا جائے گا، وہ گھن کی طرح کھا لے گا۔ انسان کے اندر اگر وہ برائی کا مقابلہ نہیں کرتا تو دھیرے دھیرے اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا ایمان سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نام اس کا وہی ہوگا، لیکن اندر سے اس کے احساسات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے برائی لذیذ، پسندیدہ ہوگی، اور نیکی مشکل، ناپسندیدہ، بورنگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اصول بتا دیا ہے which is universal، یعنی یہ یہودیوں، مسلمانوں، نصرانیوں کے لیے نہیں، من کسب سیئۃ، جس کسی نے بھی کوئی برائی کی، کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی برائی اس کے اوپر چھا گئی، توبہ نہیں کی، ندامت کرنی چھوڑ دی، فائٹ کرنا چھوڑ دیا، وہ چھا گئی، تو چھا گئی تو وہ چھا جائے گی، وہ پھر چھوڑے گی نہیں۔ تو فرمایا کہ جب نہیں چھوڑے گی تو پھر وہ بچے گا بھی نہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ یہ بات آبویسلی تورات میں بھی ایسی بیان ہوگی، قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ بات تو تورات اور قرآن کے ماننے والوں کی ذمہ داری تھی کہ پوری دنیا کے لوگوں کو بتاتے کہ یار بچاؤ اپنے آپ کو، تم اس دنیا میں آئے ہو، یہ بڑی غیر معمولی اپرچونٹی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے جنت کے لیے پریپیئر کر رہا ہے، اور تم برائی کو اختیار کر کے، برائی کو جسٹیفائی کر کے، برائی کو ڈیفینڈ کر کے، اور اس کے اوپر اپنے آپ کو طاری کرو، اور اس کے نتیجے میں ندامت پیدا ہونے والے جذبات کو بھی دبا دو۔ یہ تو یار بہت نقصان کی بات ہے۔ وہی مسلمان اور وہی یہودی سب سے زیادہ اس غلط فہمی میں ملوث ہو جائیں کہ یہ آخرت تو ہماری ساڑھی بالکل تیار ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ نہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے بھائی، کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس نے کوئی برائی کی اور پھر اس نے اس کو چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور وہ اس پر چھا گئی، اس کا اخلاق، اس کا ایمان بگاڑ کے ختم کر دیا اس نے، یہی لوگ ہیں آگ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کے ساتھ ظاہر یہ آیت ہم نے بہت پڑھی ہے، قرآن میں بہت آتی ہے، تو اس کو اگر آپ اس کے اپوزٹ جو اس کے ساتھ آیت آئی ہے اس کے مقابلے میں پڑھیں تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یعنی سٹرگل کرتے رہیں، برائی کا مقابلہ کرتے رہیں، برائی ہو تو اس کے بعد نیکی کریں، اور اپنے اندر برائی کے دھبے داغ گہرے نہ ہونے دیں، یعنی اپنے ایمان کو سلامت رکھیں۔ یعنی ایمان کسی جملے کا نام نہیں ہے، ایمان محض بعض چیزوں کو رٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان تو اصل میں اللہ ہمارا خالق جو بنانے والا ہے اس کی موجودگی کو ماننے اور اس کا احساس زندہ رکھنے کا نام ہے، اور آخرت کے جو موت کے بعد والی زندگی ہے اس زندگی کو اپنی اس زندگی میں، دنیاوی زندگی میں اصل آبجیکٹو، ٹارگٹ بنانے کا نام ہے۔ تو یہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے اور نتیجتاً نیک اعمال کریں گے، یہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اب میں نے گزارش کی تھی نا کہ سورہ بقرہ کا فرسٹ ہاف بنی اسرائیل سے متعلق ہے،
اور انہی کے مختلف ادوار میں ان کے واقعات کو بیان کر کے اور اللہ کے ان کے ساتھ معاملات کو بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے فیصلوں میں بالکل آبجیکٹو نیوٹرل ہے، اور اس کا کسی گروہ کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے کہ جس میں وہ ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ یہ جو آیت ہم نے پیچھے پڑھی ہے یہ بالکل ایسے ہی آئی ہے جیسے اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 62 کل پڑھی تھی۔ جو ایمان لانے والے مسلمان ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، جو صابئی ہیں، جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے نیک عمل جو اور آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ چند آیات کے بعد پھر اسی کو دہرا دیا کہ خدا کے ہاں پیمانہ ایک ہی ہے، اٹ از ایپلیکیبل فار آل ہیومنس، سب کے لیے برابر کا اصول ہے۔ تو اب دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا کہ یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تو تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، یعنی یہ عہد لیا سب سے پہلے کہ تم کو اگر اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے تو تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یعنی اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی عبادت سے، دوسروں کے آگے جھکنے سے، دوسروں کے لیے دعائیں کرنے سے، دوسروں کے نام پر منت ماننے سے، دوسروں کے نام پر نظر و نیاز کرنے سے، ہر چیز سے تمہیں گریز کرنا ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں ایک ہی معبود ہے، ایک ہی ہستی ہے کہ جس کے لیے عبادت کو وقف کیا جائے، خاص کیا جائے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی والدین کی عبادت نہیں ہوگی لیکن والدین کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کیا جائے گا۔ وہ اگر بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کی خدمت کی جائے گی، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، اور اگر کہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی باتیں سامنے آئیں کہ جن سے کہ طبیعت پر بوجھ ہو تو ان کو جواب میں کچھ نہیں کہا جائے گا، اف تک نہیں کہا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد دنیا میں انسانوں کا جو حق بیان کیا اس میں سب سے بڑا حق یہی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، یعنی جو حسن سلوک، جس حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے والدین سے، وہی حسن سلوک ہے کہ جو رشتہ داروں سے بھی ہوگا، یتیموں سے بھی ہوگا، مسکینوں سے بھی ہوگا۔ قرآن مجید اس طرح سے یتیموں اور مسکینوں کو رشتہ داروں اور اس سے پہلے والدین کے ساتھ بیان کر کے گویا کہ یہ بتاتا ہے کہ ایک اچھے معاشرے میں مسلمانوں کے یہ یتیم اور مسکین رشتہ داری ہیں، ان کی یہی حیثیت ہے، یہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے امتحان کے قانون کی وجہ سے دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، دنیا میں وہ ان رشتوں سے محروم ہو گئے کہ جو رشتے اگر زندہ ہوں تو انسان کو ایک پروٹیکشن کا احساس بھی ہوتا ہے اور اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کی آزمائش کے لیے، ان کی بھی کہ جن کو وہ دیتا ہے اور ان کی بھی کہ جن کو وہ محروم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی سچویشنز کریٹ کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کیا بندے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ظاہر والدین بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور یہ رشتہ دار اور یہ معاشرہ جس میں لوگوں کی ضرورتیں ہیں ان کو بھی دیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں حسن سلوک سے مراد ان کی ضرورتیں پوری کرنا، جو آپ کے بس میں ہے آپ اس کو پورا کریں۔
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بات کرو اچھے طریقے سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب باہر نکلیں تو آپ مسکراتے رہیں۔ اچھی بات ہے اگر آپ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اس سے صحت بہتر ہوتی ہے، لیکن اس سے مراد ہے کہ جن کی آپ مدد کر رہے ہیں نا، ان کو صرف پیسے نہیں دینے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کو عزت دینی ہے۔ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں قریش کے لوگوں کو جو لسٹ بیان کی ان کے بارے میں کہ جو وہ غلط کام کرتے تھے، اس میں ایک گلہ یہ بھی کیا کہ کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو بچے ہیں کہ جو اپنے باپ سے محروم ہو گئے ہیں، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے صرف ان کی مادی مدد نہیں کرنی، بلکہ تم نے ان کا احترام، عزت کرنی ہے، اپنے بچوں کی طرح تم نے ان کو دیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ قول معروف، اچھی بات، و مغفرت، اور معاف کرنا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے اذیت، تکلیف ہے۔ کہ آپ نے مدد تو کر دی اور اس کے بعد احسان جتلا رہے ہیں، اس کے بعد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ نہیں، آپ نے دیا ہے تو اللہ کی خاطر دیا ہے، بس آپ نظر انداز کریں اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اسی مقام پر سورہ بقرہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت دے کے۔ تو یہاں یہ جو کہا گیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اصل میں اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ مدد کریں گے اور حسن سلوک کریں گے، اچھی طرح سے پیش آئیں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ میاں، زکوٰۃ تو ابھی پیسے ہم تو دے رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے، یہ زکوٰۃ کہاں سے آ گئی؟ نہیں، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ دینا یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اس سے کم تو آدمی پھر مسلمان ہونے کی جو کم سے کم شرائط ہیں انہی کو پورا نہیں کر رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے جہاں چاہتا ہے کہ ہم نماز پنجگانہ فرض پڑھیں تو اور بھی اللہ کو یاد کریں، جتنی توفیق ہو نوافل بھی پڑھیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کم سے کم ہمارے اوپر ذمہ داری ہے زکوٰۃ کی، وہ تو ادا کریں ہی کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنی توفیق ہو اس کو ادا کریں۔ فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم نے منہ موڑا، یعنی یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عہد کیا تم نے اللہ کے ساتھ، پھر تم نے منہ موڑا، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، وانتم موردون، اور تم لوگ پھر جانے والے ہی۔ یہ قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے، یہ بات پورے قرآن میں ایسے ہی ہے۔ اصل میں قرآن کی باتیں چندی ہیں، لیکن وہ مختلف انداز اور اسالیب میں بیان ہوتی ہیں، تاکہ پڑھنے والا اس کو جب مختلف اینگلز سے پڑھے اور دیکھے تو وہ اس سے متاثر ہو اور اس کا رویہ درست ہو۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اچھے آدمی ہوتے ہیں، اچھی آپ کی شخصیت ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ اچانک آپ بگڑ گئے۔ نہیں، وہ انسان کے اندر ایک اعراض، ایک نظر انداز کرنے کا، اگنور کرنے کا، نان سیریس ہونے کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، جو پھر عملاً جب پریکٹیکلی چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تم نے منہ موڑا سوائے تم میں سے بعض کے، اور تم تھے ہی منہ موڑنے والے، تم تھے ہی پھر جانے والے۔
اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا۔ اب یہ ایک اور عہد ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ کسی اور موقع پر لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ جب تم رہو گے بنی اسرائیل کی حیثیت سے تو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرو گے، لڑو گے نہیں۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، اپنے گھروں سے نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے، یعنی تم نے باقاعدہ اپنے گواہ ہونے کی حیثیت میں اس بات کا اس کا اقرار کیا، اور تم اب بھی اس کے گواہ ہو، تمہیں معلوم ہے تم نے اقرار کیا تھا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنوں کے ساتھ لڑتے ہو، اپنوں کو تم قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکالتے ہو اپنوں میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے، حق تلفی کرتے ہوئے، چڑھائی کر کے، یعنی ان کو زبردستی ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، ہاں البتہ جب وہ تمہارے پاس لائے جاتے ہیں قیدی بنا کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر تو حرام کر دیا گیا تھا اخراجہم، ان کا نکالنا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کو نہ قتل کرو نہ ان کے گھروں سے نکالو، مگر تم لوگ عجیب ہو کہ تم ہی میں سے بعض لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کو زبردستی دوسروں کے ساتھ سازش کر کے بستیوں سے نکال دیتے ہو، لیکن جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بنا کر تو پھر تم ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو، کہ یہ گویا کہ بڑی تم دینداری کا اظہار کر رہے ہو، حالانکہ ان کا قیدی بنانا، ان کو نکالنا، یہی تمہارے لیے ناجائز تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، اس میں بعض اوقات تم اپنی دینداری کو ظاہر کرتے ہو اپنے بعض اعمال سے کہ تم نے فدیہ دے کے چھڑا لیا ہے، تو ارے بھائی وہ جو نکالا تھا تم نے اور مارا تھا وہ کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ تم ایسا کرو؟ تو کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کا بدلہ کچھ نہیں، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے، دنیا کی زندگی میں ذلت کے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے روز اللہ یہ لوگ لوٹا دیے جائیں گے زیادہ شدید عذاب میں، یعنی دنیا میں ان کو جو عذاب مل رہا ہے وہ تو ذلت اور رسوائی کا ہے، اور قیامت کے روز وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور شدید عذاب میں پھینک دیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے کہ جو تم کرتے ہو، اس سے کہ تم نے دین کے حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں، کچھ چیزوں کو بہت سیریسلی لیتے ہو اور کچھ چیزوں کو بالکل اگنور کرتے ہو، اور جب کبھی موقع ملتا ہے تو تم اپنی دینداری کا وہ ایک مظاہرہ کرتے ہو کہ نہیں یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جن کے پاس اللہ کا پیغام آیا ہو اور وہ اس پیغام میں سے بعض حصوں کا انتخاب کر لیں کہ یہ تو ہماری مرضی پسند کے ہیں، اور بعض حصوں کو بالکل اگنور کر دیں کہ نہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کہ انسان کتاب کے بعض حصوں کو مان رہا ہے اور بعض کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو قوم ایسا کرے گی اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسوا یعنی وہ ذلیل ہوں گے، وہ کمزور ہوں گے، ان کے پاس نہ معاشی طور پر کوئی استحکام ہوگا، نہ وہ عسکری طور پر دوسروں کا مقابلہ کر سکیں گے، ملٹریلی مقروض ہوں گے، در بدر ٹھوکریں کھائیں گے، مانگیں گے اور اپنے آپ کو کہیں گے کہ خدا کے چہیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے۔ میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں تو اپنے آپ سے اور اوروں سے پوچھتا ہوں کہ آج کل ویسے اس ٹائپ کے لوگ کون ہیں؟ مسلمان۔ تو اس کے لیے قرآن کی اس آیت سے اگر آپ پوچھیں تو اس کی وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے اس دین میں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو اہمیت دینا، کچھ چیزوں کو بالکل ہی اگنور کر دینا، کچھ چیزوں کو ماننا، کچھ چیزوں کو نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا، یعنی یہ اس وقت تبصرہ ہو رہا ہے ان یہودیوں پر کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی میں جو ان کو زندگی ملے گی وہ انسلٹ کی ملے گی۔ غربت کوئی انسلٹ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے آگے بے بس ہو جانا، ان کے اشاروں پر چلنا، وہ جو آپ کے لیے پالیسیز اسٹریٹجیز بنائیں آپ ان کے آگے جھک جائیں، تو یہ انسلٹ نہیں ہے تو پھر انسلٹ کیا ہے؟ اور یہ اس میں جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو دنیا میں اصل میں تنبیہ ہے، قیامت کے روز یہ اس سے زیادہ شدید عذاب کی طرف جھونک دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں، یعنی انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کے لیے اصل پرائرٹی دنیا کی زندگی کی ہے۔ دنیا کی زندگی کو انسان کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی، پریفر نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر کسی صحرا، کسی غار، کسی جنگل کو آپ تلاش کریں، نہیں، اس کا مطلب صرف سادہ یہ ہے کہ اپنے دنیاوی کام کاج کرتے ہوئے جو ہمیں کرنے ہیں، جن کا کرنا ضروری ہے، اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے اور اس کو اچھا، خوبصورت، خوشنما بنایا ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں، لیکن جب کبھی بھی کسی موقع پر دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو، یا دنیا کی غرض، لالچ، یا آخرت اللہ کی جواب دہی کا احساس، تو آدمی اگر اللہ کی جواب دہی کے احساس کے تحت فیصلہ کرے دنیا کی مصلحت کی قربانی دیتے ہوئے، تو یہی آخرت کو پریفر کرنا ہے، ترجیح دینا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ کہے کہ آخرت دیکھی جائے گی، ابھی تو وہ سب کچھ کرو جو دنیا میں فائدہ پہنچا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو ترجیح دی گئی، دنیا کو پریفر کیا گیا اور آخرہ۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، اس کو ترجیح دی آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یہ اسی بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جس میں وہ آیت بیان ہوئی ہے کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آن دا کنٹری، ایسے لوگوں کے اوپر سے عذاب ہلکا ہی نہیں ہوگا اور ان کی کوئی خارج سے مدد نہیں ہوگی، کوئی سفارش، کچھ نہیں ہوگا، وہ پکڑے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، یعنی تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد پے در پے رسول۔ قرآن مجید میں لفظ رسول عام طور پر تو اپنے اسی اصطلاحی مفہوم میں آیا ہے کہ جو نبیوں سے
ایک ڈسٹنکٹ یعنی عام نبیوں سے ایک ڈسٹنکٹ ایک کیٹیگری ہے کہ وہ نبی کے جن کو اللہ نے رسول بھی بنایا. لیکن یہ ایک لفظ ہے کہ جو عام طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول امین کہا، امانت دار اللہ کے پیغام پہنچانے والے. اسی طرح سے اس آیہ مبارکہ میں بھی یہ لفظ عام نبیوں کے لیے بھی استعمال ہو گیا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت آگے چل کے یہ بتا رہی ہے کہ ان میں سے بعض قتل بھی ہوئے، حالانکہ اللہ کے رسول قتل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا جو پیغام اور مشن لے کے آتے ہیں اس کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ وہ غالب آئے گا. کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا، لأغلبن، لازماً میں بھی غالب آؤں گا، انا و رسولی، اور میرے رسول بھی. لیکن یہاں یہی لفظ عمومی مفہوم میں، نبیوں کے مفہوم میں آیا ہے کہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح نشانیاں. قرآن مجید شاید ہی کوئی جگہ ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کرتا ہے اور ان کو ابن مریم نہیں کہتا، تاکہ یہ غلط فہمی جو ایک عام کر دی گئی کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ واضح ہو جائے اللہ کی آخری کتاب میں کہ یہ غلط ہے. تو فرمایا کہ ہم نے دی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح نشانیاں، یعنی معجزات، بہت مؤثر پیغام، شخصیت. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کہا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے غیر معمولی معجزات دکھائے تو ان کے یہودی مخالفین نے یہ کہا کہ یہ اصل میں وہ جو ایک شیاطین میں کوئی ہیں، اور نام لیتے تھے کوئی، وہ اس کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نہیں، یہ شیطانوں کے کوئی نمائندے نہیں ہیں، یہ اللہ کے پاکیزہ فرشتے ہیں، روح القدس، قدس یعنی پاک. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو کیا یہی ہوگا کہ جب ہمارا کوئی پیغمبر آئے گا ان باتوں کے ساتھ کہ جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی، استکبرتم، تو تم تکبر کرو گے. یعنی یہ پہلے بھی ہوتا رہا، اور کیا اب بھی یہی ہوگا؟ تم جانتے ہو کہ تم نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اب بھی یہی جاری رکھو گے تم کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے گا کہ جو اس پیغام کے ساتھ ہوگا کہ جس کو تمہاری خواہشات نہیں قبول کرتی، جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہوگا، تو کیا تم تکبر ہی کرو گے؟ یہ لفظ تکبر کرو گے یہاں ایسے آیا ہے کہ جیسے عام طور پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم کفر کرو گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں. جو جس کو آپ کفر کہتے ہیں، انکار، یہ یا تو ہوتا ہے نہیں ماننا. کیوں؟ بھائی بندہ کنونسڈ ہی نہیں ہے، اس کے پاس انفارمیشن ہی نہیں آئی، یا انفارمیشن آئی تو اتنے پور طریقے سے آئی کہ اس کو ماننا بڑا مشکل تھا. یہ کفر نہیں ہے، کفر ہے تکبر. تو چنانچہ بعض اوقات قرآن کیا کرتا ہے، لفظ بدل دیتا ہے بات سمجھانے کے لیے کہ کیا ایسا ہی ہوگا کہ جب ہمارا پیغام تمہارے پاس آئے گا، وہ پیغام کہ جو تمہاری خواہش کے خلاف ہوگا، تو تم تکبر کرو گے. فریقاً کذبتم، تو ایسا ہی ہوا کہ ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا، ایک گروہ کو. فریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا. اور کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ایک گروہ کو تم جھٹلاؤ گے اور ایک کو قتل کرو گے. وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کہنا ہے کہیں،
وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. ہمارے دلوں پر آپ کی دعوت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے دل کورڈ ہیں. ہم نے جو ماننا تھا مان لیا. یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اور یہ وہ کہتے تھے، دل میں بھی کہتے تھے، آپس میں بھی کہتے تھے، اور بعض اوقات جہاں ان کا بس چلتا تھا مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ یار ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم آن اس. ہم بالکل مطمئن ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، تو ہمیں آپ جو بھی کہیں گے وہ پینیٹریٹ کرے گا ہی نہیں. اس لیے کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. یو نو واٹ، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، یہ وہ کہتے تھے. تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیا یعنی غلاف نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے تمہیں ایک بہت اعلیٰ نظریہ دے دیا گیا ہے اور اب تمہیں اس کے لیے پروٹیکشن مل رہی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ بہت سے مذہبی لوگ کہتے ہیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، ان سے بات نہ کرنا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. بالکل گفتگو نہ کرو، بلکہ بات سنو ہی نہ. کہیں پھنس جاؤ، خاموشی سے تم اللہ کا ذکر کرو. جیسا کہ وہ میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ، ایک مرتبہ ایک صاحب کے صاحبزادے گئے باہر پڑھنے کے لیے، تو وہ ہوتا ہے بہت سے بچے ہیں جاتے ہیں اور آتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں. بعض اوقات بالکل ویسٹرنائزڈ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بالکل مولوی ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل مولوی بن کے آ گئے. تو وہ والد صاحب ذرا تھوڑے ماڈریٹ قسم کے مسلمان تھے. تو ان کا یار یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے اس بچے کو اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے ایک ایسے اسکالر کے پاس لے گئے کہ جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ ان کو ذرا تھوڑا سا نرم کریں گے. تو وہ آدھے گھنٹے انہوں نے گفتگو کی. والد صاحب بہت خوش تھے کہ بیٹا جو ہے وہ بڑے دھیان سے سن رہا ہے، جیسے ادب کے ساتھ منہ نیچے کر کے. تو جب واپس جا رہے تھے تو والد صاحب نے پوچھا کہ تم نے ان کی بات سنی؟ ان کہ میں تو درود شریف پڑھ رہا تھا. نہیں مطلب ہے کہ آبویسلی واز ٹاکنگ نان سینس. تو میں نے کہا اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں، اپنے نظریات کو کیوں خراب کروں. تو یہ بڑی زبردست ٹرک ہوتی ہے کہ آپ نے میری بات سمجھ لی ہے، اب میری بات کو سمجھنے کے بعد آپ نے کسی اور کی بات نہیں سننی. آپ کو خراب کریں گے لوگ، آپ کا ایمان بگاڑیں گے، آپ کو گمراہ کریں گے. یہی یہودی کہتے تھے کہ بھائی صاحب آپ ہم پر ٹائم ویسٹ نہ کریں، ہمارے دل بالکل سیٹ ہے، بالکل مطمئن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا نہیں ہے، نہیں ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے. کفر جان بوجھ کر بات نہ ماننا، انکار کرنا، اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. لعنت اصل میں اللہ کی رحمت سے محروم ہونا ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کہ آپ کا دل سچائی کے لیے کھل جائے، آپ بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے ان کے کفر، ان کے حق کو نہ ماننے کے رویے کے نتیجے میں. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے یہ کم ہی مانیں گے. یعنی اب بہت کم امکان ہے کہ یہ اس کو مانیں. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں. ہم نے تو میں ترجمہ کر رہا ہوں اب ان آیات کا جو ہم نے آج پڑھی. ہم نے آیت نمبر 78 سے سورہ بقرہ کے شروع کیا تھا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ان پڑھ بھی ہیں. لا يعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا ہے. الا امانیہ، سوائے اپنی خواہشات کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ اپنے گمانوں ہی پہ چلتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، سو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ حاصل کریں اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت.
فویل لہم، تو بربادی ہو ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وویل لہم، اور بربادی ہو ان کے لیے، مما یکسبون، اس چیز کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دنوں کے لیے۔ قل، ان سے پوچھو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر اگر ایسا ہے تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا یہ ہے کہ تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں وہ بات، ما لا یعلمون، جس کو کہ تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے۔ بلا، کیوں نہیں، اصل بات یہ ہے، من کسب سیئۃ، جس نے کمائی کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد، لا تعبدون الا اللہ، یہ کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز کا اہتمام کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑا، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑوں کے، وانتم معرضون، اور تم تو تھے ہی اعراض کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب ہم نے لیا تم سے عہد، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں اپنوں کو نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے، تم اس بات کے گواہ تھے اور گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، جو قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے، ان کی بستیوں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے، ظلم اور حق تلفی کے ساتھ، ان کے اوپر ظلم اور حق تلفی کے ساتھ، ایک دوسرے کی مدد کر کے زیادتی کرتے ہوئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ لائے جاتے ہیں تمہارے پاس قیدی بنا کر، تفادوہم، تو تم انہیں فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا تھا، اخراجہم، ان کا نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا پھر تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی بدلہ جو کرے ایسا تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی زندگی کے رسوائی کے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ لوٹا دیے جائیں گے اس سے زیادہ شدید عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے کہ جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی
دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دیا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح نشانیاں، ہم نے دی ان کو واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، روح القدس کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو پھر کیا یہی ہوگا کہ جب کوئی نبی، کوئی پیغمبر آئے گا اس پیغام کے ساتھ جو تمہیں پسند نہ ہو، جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوگا، تو کیا یہی ہوگا کہ استکبرتم، تم تکبر کرو گے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم جھٹلاؤ گے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک کو تم قتل کرو گے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر لعنت کر دی ہے اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت تھوڑا ہے کہ جو یہ مانیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جی جی اینڈ میں آپ نے بتایا تھا کہ آیت میں کہ بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو کہ بد عہد ہیں اور ان کے لیے آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ جی جی سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے آج کل مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ سر یہ سارے مسلمان یا سارے عیسائی یا کہہ دیں یہود، وہ سارے ایک جیسے نہیں، کئی مسلمان ملک ہیں جو کہ بہت نسبتاً بہتر ہیں، جس طرح انڈونیشیا، ملیشیا ہو گیا یا سعودی ہو گئے، وہ کافی سارے نسبتاً بہت بہتر ہیں، ترکی والے۔ اسی طرح کئی جو عیسائی اسٹیٹس ہیں، ایتھوپیا، ونیزویلا، وہ بدترین ہیں آج کل، وہ عیسائی ہیں۔ تو سر یہ ہٹ کے اس سے یہ عیسائی یا مسلمانوں کی بحث تو ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے ہم کہیں گے کہ عذاب ہے دنیاوی یا آخرت کا ہوگا، لیکن دنیاوی تو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ساروں کے لیے ہم یہ بات کہہ دیں۔ کچھ بد عہد ہر طرف ہیں، مطلب دیکھیں اس کو ہم کہاں سے کریں؟ اس کو مذہبوں کے اوپر جنرلائز تو نہیں ہم کر سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ بات تو واضح ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا۔ قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ مسیح علیہ السلام کے انکار کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے ماتحت رہیں گے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوتا بھی رہا۔ آج میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہودی ہیں جو غالب ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، یہودی مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے ماتحت ہیں، یعنی آج بھی اگر امریکہ ان سے اپنا سپورٹ ہٹا دے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمانوں کے اوپر اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان آیات کی روشنی میں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ اب ایک ایسا تجزیہ ہے جس میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو قرآن یہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جب کسی مذہبی گروہ کے پاس اللہ کا پیغام موجود ہو اور وہ بحیثیت مجموعی، دیکھیں جو
مذہبی اخلاقی پرفارمنس ہے اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہودی سارے ہی برے تھے. ایک غالب رویہ ہے جو زیادہ بڑے گروہ کا ہے کہ جو نظر آتا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کسی گروہ کے لیے اللہ کا پیغام پیش کر دیا جائے اور وہ گروہ پھر اس کو جاننے کے باوجود بحیثیت مجموعی جنرلی اسپیکنگ نظر انداز کر دے تو وہ پھر اللہ کے اس قانون کی زد میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے اس میں بھی اختلاف کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ایسا نہیں کر رہے اور ہم اللہ کے دین کو مجموعی طور پر سیریسلی لے رہے ہیں تو پھر وہ قانون اپلائی بھی نہیں ہوگا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کر بھی رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کو رسوا ہو رہے ہیں. رسوا تو ایتھیوپیا بھی ہو رہا ہے تو اس لیے اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. میں اس کے برعکس یہ کہوں گا کہ ایتھیوپیا کی رسوائی کو الگ سے انالائز کر لیں گے, وہ اس وقت زیر بحث ہی نہیں. اس وقت میں تو گزارش یہ کی تھی کہ اس بھری دنیا میں بحیثیت مجموعی وہ ایک مذہب کے ماننے والے کہ جو دوسروں کے مقابلے میں بحیثیت ایک مسلمان گروہ کے, ترکی کمال کر رہا ہوگا, ملیشیا چیمپئن ہوگا, لیکن کیا فلسطین ہے اور کیا کشمیر ہے اور کیا چچنیا ہے یا کیا فلاں ہے, پٹ تو ہم ہی رہے. افغانستان ہے, عراق ہے, لیبیا ہے, اب سیریا ہے. یعنی وہ جب چاہتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں, مسل دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی ہمارے یہاں کو 50,000 مر گئے تو ہم نے بھی ان کے 500 مارے ہیں. سو اصل میں یہ ایک مجموعی چیز ہے. اس مجموعی جو چیز ہے جس میں کہ آنیسٹلی ہمارا جو ریسنٹ پاسٹ ہے ایون بیفور 9/11 اینڈ پوسٹ 9/11 اس میں جس بری طرح سے ہم برباد ہوئے ہیں تو ظاہر سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ ہے جو جس کو ہم مانتے ہیں, آخری کتاب کے ہم حامل ہیں, اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ جیسے اب شادیوں پہ آپ جاتے ہیں نا کہ وہ ڈرون کیمرے کے ساتھ آتا ہے, تو اسی طرح کا پدا سا ایک جہاز ڈرون آتا ہے اور بندے مار کے چلا جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی بات پوائنٹڈلی قرآن بیان نہ کر رہا ہو, یعنی اس کا اطلاق, یا اللہ کے کوئی پیغمبر بیان نہ کر رہے ہوں, تو اوپینین ہی ہوگا. اس اوپینین میں یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے. ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر رہے, اور اگر کر بھی رہے ہیں تو اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا. دوسرا کہے گا نہیں کر رہے ہیں اور نتیجہ نکل رہا ہے. تو یہ بحث تو چلے گی. تو اس میں آپ بھی دیکھتے رہے, ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. امید ہے کہ یا ہمیں بات سمجھ میں آئے گی یا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا تھا. جی کل آپ نے بات کی, آپ نے کل زیادہ آپ کے بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے. آج آپ نے یہ بہت اسٹرانگ لینے کی یہ چیز جب ہم نے پڑھی کہ ہم کچھ پارٹس کو فالو کرتے ہیں اور کچھ کو نہیں کرتے, اور اس چیز کو بہت ناپسندیدہ قرار دیا, اور اس کے بارے میں کافی سب کو خاص بات کی. اگر ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں اور دین کے حساب سے دیکھیں تو ہم خاص طور پہ آج کل کہ اس میں نو جسٹیفیکیشن ٹو اینی تھنگ واٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ, لیکن ہم ہر چیز نہیں کر پاتے. سو کیا یہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ یعنی جو چیزیں آپ کر پا رہے ہیں اور باقی نہیں کر پا رہے, تو ہاؤ ڈز دیٹ؟ جی وہ مجھے آپ کے سوال کو ریفریز کرنا پڑے گا اس کے لیے, فیس بک کے لیے. سوال یہ ہے کہ ایک جانب یہ کہا گیا, شاید کل کی بات ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں اور وہ مشکلات نہیں چاہتا ہے. اور آج اس کے برعکس ایک بڑی سخت بات سامنے آئی ہے کہ اگر کچھ لوگ دین کے بعض حصوں پر عمل کر رہے ہیں اور بعض پر نہیں کر رہے, تو اس کے نتیجے میں بڑی سخت بات ہے کہ دنیا کی زندگی کی میں رسوائی ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ عذاب ہے. لیکن قرآن مجید
کہ الفاظ بڑے کلیئر ہیں. کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو؟ ایک آدمی ہے جو مثال کے طور پر کیا کر رہا ہے، مثلاً لیٹ سے بینک کا سود لے رہا ہے، کنفیوز بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. دوسرا لے رہا ہے تو یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ کتاب کا انکار نہیں ہے، یہ رویہ تو ایک آپ یوں سمجھیے کہ انسان ابھی اسٹرگل کر رہا ہے، بات کو سمجھ رہا ہے، بات کو پوری طرح سے وہ اپلائی نہیں کر پا رہا کہ اس میں صحیح بات کیا ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جو جان بوجھ کر بالکل واضح وائلیشن کر رہے تھے. یعنی ان کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، تم نے ان کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہنا. وہ ان کو قتل کرتے تھے، قتل کرنے کے بعد ان کو بستیوں سے نکال دیتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ ان کے پاس آتے تو وہ اپنی ایک خاص دینداری کا مظاہرہ کرتے کہ نہیں نہیں بھائی کو تو پیمنٹ کر کے چھڑانا ہے، یہ ہمارے بھائی. تو اس میں وہ چیز میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے شامل نہیں ہے کہ لوگ دین کے بارے میں ابھی سیکھ رہے ہیں، ان کا رویہ ہمبل ہے. اگر وہ کسی معاملے میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو اس میں بھی ان کا ایٹیچوڈ اعتراف کا ہے، نہ کہ واضح طور پر ڈیفائی کرنے کا اور انکار کا. یہ ایک جواب کا حصہ ہے میرا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال پوچھ لیا. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین کے بارے میں بعض نہایت سخت تصورات قائم کیے ہیں، جس کے بارے میں نے کل تبصرہ کیا تھا کہ دین آسان ہے، اور وہ سخت تصور قائم کرنے کے بعد جو اس پہ پورا نہیں اترتا ان کے لیے اس طرح کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو دین کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو دنیا میں مزے کر رہے ہیں، یہ تو آزاد خیال لوگ ہیں. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جب کبھی مذہب کے دین کے معاملے میں اختلاف ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بیان کی جاتی ہے اس اختلاف میں کوئی بھی اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پیڈسٹل پہ نہ رکھے کہ میں آپ سے سپیریئر ہوں. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ مجھے بتائیں. جو چیز کنڈیمنیبل ہے وہ دو ہیں. میں آپ کی بات کو سننے سے انکار کر دوں اور میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے آپ سے زیادہ آتا ہے اور میں نے جو جان لیا ہے وہی پرفیکٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان جو کچھ جانتا ہے اس پر حد الامکان عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ وہ چیز نہیں ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے. یہاں جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ آدمی جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ جو 10 مرلے کا پلاٹ میرے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو میں نے بےایمانی کر کے اپنے ساتھ لینا ہے. اس میں کوئی دین وین نہیں شامل ہے. کلیئر جو وائلیشنز ہوتی ہیں. میں زکوٰۃ دوں گا لیکن یہ جو والد صاحب فوت ہوئے ہیں اس کے بعد جو مال آیا ہے میں نے بہن کو نہیں دینا ہے. کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں. تو یہ اصل میں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. ہمارے یہاں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ مثال کے طور پر خواتین کا ایک لباس وہ بیان کرتے ہیں اور بڑا وہ اسٹرکٹ، اور اس کے بعد کچھ اس پر پورا نہیں اترتی تو کہتے ہیں یہ اصل میں وہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے بتانا چاہیے اگر کسی کو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اس طرح کی، لیکن دوسرے لوگ حق بجانب ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں بات سمجھائیے. میں جو پچھلی بات تھی کل کی
اس کے بارے میں نے جو بات بیان کی وہ تھی اللہ کی شریعت سے متعلق، کہ اللہ نے شریعت آسان رکھی ہے، نمازیں 5 ہیں اور فرض نمازیں ہی ہیں، باقی سب نفل ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس میں بہت سے اضافے کر دیے اور اس کو مشکل بنا دیا، جتنی بھی اور اس کے علاوہ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ایک ایڈیشنل اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو موقع ہیں۔ اس لحاظ سے دین واقعی بہت آسان ہے۔ کہیں غلطی بھی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اور بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جن کوتاہیوں نافرمانیوں کا ذکر ہے، وہ بالکل بلیٹنٹ ہے، نمایاں، جس میں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، میں نے وہ بندہ مارنا ہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی بادشاہت کے لیے انہوں نے سارے بھائی بھی مار دیے اور کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ یہ اصل میں اردو میں کہنا جو ہے نا، بات کو خراب کرنا ہے۔ نہ انہیں کوئی نماز چھڑی کہ نہ انہیں کوئی پرا چھڑیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو عجیب و غریب ہے، کہ وہ نماز الگ ہے اور بھائیوں کو مارنا الگ ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی سر، یہ 81 اور 82 جی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ جو برائی کرتے ہیں اور برائی ان کو دلوں میں گھیر لیتی ہے، وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور جو اچھائی اور نیک عمل کرتے ہیں۔ سر، یہ اسپیکٹرم کا بلیک اور وائٹ ہے، مگر عموماً تو اسپیکٹرم گرے بھی ہے، تو اس کے لیے کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک کانفلکٹ تو چل رہا ہوتا ہے نا، گڈ اور بیڈ کا، اور وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ برائی میں گھسیں اور ہمیشہ برے رہیں اور پھر ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، یا اچھے ہیں تو ہر وقت ہی اچھے ہوں گے اور پھر ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ عموماً ایٹ لیسٹ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ لوگ کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، اور اسی طرح مکس پیٹرن میں ہی مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے آیت 81 اور 82 میں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ برائی کریں گے اور برائی ان پر چھا جائے گی تو وہ لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے برعکس جو دوسرے ہیں نیک لوگ، ایمان اور نیک اعمال والے، وہ جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر تو آدمی برائی کرتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ چھا جاتی ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بہت نیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک رلا ملا پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں ایک گزارش تو یہ ہے کہ قرآن مجید بالعموم 2 ایکسٹریمز ہی بیان کرتا ہے، اور وہ بیان کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ نے صحیح نیکی کا راستہ اختیار کیا تو وہ آپ کو وہاں تک لے جائے گا، اور وارن کر دیا گیا کہ اگر آپ نے بدی کا راستہ اختیار کیا تو آپ کو وہاں تک لے جائے گا۔ قرآن رہنمائی اور ہدایت ہے نا، تو آپ کو اس سے یہ ہدایت، رہنمائی، موٹیویشن لینی چاہیے، انسپائر ہونا ہے۔ رہی یہ بات کہ ہم بالعموم اس کے درمیان میں ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو کبھی جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس ریالٹی کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ریالٹی اپنی جگہ پر حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جملہ بہت برا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں ہمیشہ آدمی کو کوشچن کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید میں جو جنت والوں کے لیے جو ذکر ہے ایک بہت شاندار، وہ ہے سورہ نمبر 79 میں، سورہ نازعات میں، کہ اما من خاف مقام ربہ، رہا وہ کہ جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا۔ مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خافا، ڈرتا رہا۔
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی ہوائے نفس کو، خواہش کو روکے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو. اور اس کے برعکس جو دوسری ایکسٹریم بتائی وہ ہے اما من طغى، جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، پریفر کیا. فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہو. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ لوگ تو درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ اس درمیان کو ڈسکرائب کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں. وہ کہہ رہا ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے، واٹ از یور چوائس. ایک جگہ البتہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے درمیان والوں کو ڈسکرائب کیا. معلوم ہے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اصل میں سورہ توبہ جو ہے وہ ڈسکرپشن ہے قیامت کے دن کا، اس قیامت کے دن کا کہ جو دنیا میں ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے انسانی تاریخ میں چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کی، قیامت صغریٰ، جو اللہ کے رسولوں کے آنے کے بعد لازماً ہو جاتا. کیونکہ اللہ کے رسول نبیوں سے مختلف اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے تو نبی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ ان کے آ جانے کے بعد اب اسی دنیا میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. کامیاب لوگوں کی کامیابی نظر آ جاتی ہے اور ناکام لوگوں کی ناکامی نظر آ جاتی ہے. اس سے ایک اور بات بھی ضمنی طور پر سمجھ لیں کہ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے کوئی قیامت کے دن اکاؤنٹیبلٹی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ان کا انعام بھی اور ان کی سزا بھی قبر سے شروع ہے. تو قبر کا عذاب اور قبر کا انعام یہ ان لوگوں کے لیے ہے. باقی لوگوں کا تو حساب کتاب ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک اور نوعیت کا ہوگا. تو ان لوگوں کو جب ڈسکرائب کیا سورہ توبہ میں، سورہ توبہ اصل میں اس دنیا میں اللہ کی طرف سے چھوٹی قیامت کا بیان ہے کہ جو آخری مرتبہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں. تو اس میں جو حضور کے انکار کرنے والے تھے ان کی سزا بیان ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم کا بیان کچھ کنسسٹنٹ نہ ہوتا، وہ اس کے ساتھ، اس کے مزاج کے ساتھ موافق نہ ہوتا. تو اللہ نے 3 انکار کرنے والے گروہوں کا ذکر کر کے ان کا انجام بیان کیا. ایک مشرکین، ایک اہل کتاب اور ایک منافق. مشرکین کا انجام بیان ہو گیا، اہل کتاب کا ہو گیا. منافقین کی ڈسکرپشن سورہ توبہ میں سب سے لمبی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ منافق مسلمان ہوتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے، ضرورت کے مطابق نماز بھی پڑھ لیتے تھے. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹنگوش. اللہ نے پھر کیا کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو یہ کہا کہ دیکھو تم الگ ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو مسلمانوں سے فرق کرو. چنانچہ اس میں وہ آیت بھی آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ دیکھیے یہ آپ کے ماننے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، وہ جو ڈسکرپشن ہے وہ ہمارے والا ڈسکرپشن ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. وہ خلط ملط کرتے، مکس کرتے ہیں اچھے اعمال اور کچھ برے اعمال، وہی والی بات. تو یہ وہاں آیا ہے. مگر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضور کو خطاب کر کے ان کے معاملے میں آپ یہ کیجئے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال میں سے صدقہ لیجیے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور آپ ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں اس کے ذریعے سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس پہ مطمئن نہیں ہونا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے باہر نکلو. اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو دھو، صلی علیہ، اور ان کے لیے آپ دعا کریں.
ان الصلاۃ کا سکن لہم، آنکھ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی. یہی وہ دعا ہے بائی دا وے جو اصل میں قیامت کے روز شفاعت بنے گی. ادھر سے لوگ کوشش کریں گے اپنی اصلاح کی، اور اللہ تعالیٰ اس اصلاح کی اس کوشش کو قبول کرنے کے فار وانٹ آف اے بیٹر ایکسپریشن موڈ میں ہوگا. اس کا یہ ہوگا فیصلہ کہ میں اس کو قبول کر لوں. مگر یہ اب وہ نہیں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی کیٹیگری، آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ نہیں ہیں. انہوں نے درمیان میں دونوں کو مکس کیا ہے. تو یہ اسٹرگل کریں گے، حضور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو چونکہ وہ مارجن پہ ہوں گے تو ان کو پاس کر دیں. سو اس پر اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم لوگ کمفرٹیبل ہوں. یعنی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ منافقت اور کمزور ایمان میں جو فرق ہے وہ اعتراف کا ہے. کمزور ایمان والا بھی کچھ غلطیاں کرتا ہے اور منافق تو کرتا ہی ہے، لیکن منافق کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں غلطیاں نہیں کرتا. بلکہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اب میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ کیا یہ حدیث میں ہے، کہ اپنی غلطیوں پر نادم نہیں ہوتا کوئی بھی سوائے مومن کے، اور اپنے آپ کو منافقت کے خدشے میں نہیں کوئی محسوس کرتا سوائے مومن کے، اور اپنے آپ کو منافقت سے بالکل پاک نہیں سمجھتا کوئی بھی سوائے منافق، اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. سو یہ احساس رہنا چاہیے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ یہ جملے آپ سنتے ہیں کہ یار اتنے بھی تو برے نہیں. میں بعض اوقات بعض لوگوں سے دوچار ہوتا ہوں، کہتے ہیں جی کہ وائی آر یو بلیمنگ اس. یار میں آپ کو بلیم کر ہی نہیں رہا. میں کسی کو بلیم کیسے کر سکوں؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں کچھ تذکرے آ رہے ہیں، تو میں اگر کسی کا واقعی انڈائریکٹلی بھی ذکر کروں تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. کوئی بندہ موجود ہو اور وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی اس طرح گفتگو کرے کہ یار وہ اس کو میں نام بھی نہ لوں اور اس پر طنز کروں، نہیں مجھے نہیں کرنا. لیکن جو بندہ انکلوڈنگ مائی سیلف، مور امپورٹنٹلی میں بات کرتے ہوئے یہ محسوس کروں کہ یار یہ تم بات تو کر رہے ہو لیکن تمہیں پتہ ہے تم اس کی زد میں آ رہے ہو، اور سننے والے بھی، تو وہ اپنے آپ کو الگ الگ بلیم کریں. آئی شوڈ ناٹ بلیم یو، مگر دوسرا آدمی خود محسوس کرے. یہی اس کا پروسیس ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہی خوبی ہے. ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن ہی پڑھنا چاہیے، باقی تقریر جو ہوتی ہے اس میں تو بندہ دوسروں کو سنا رہا ہوتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے بس قرآن بیان کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کے بیان میں جو الفاظ ہیں ان کے مفہوم میں ان کو بیان کر دے. اس کی اپلیکیشن میں ہم 100% سرٹن نہیں ہو سکتے. یہ وجہ بھی میری کاشف صاحب کے سوال کے جواب میں نے کہا بٹ دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، مے بی آئی ایم رانگ. قرآن کے الفاظ بالکل واضح ہیں، مگر کیا آج کا مسلمان اس کے مطابق یعنی اس کی زد میں آتا ہے؟ نہیں آتا. اور آج کے حالات وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ جو ایک وارننگ تھی اس پہ نظر آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، بس اتنی بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. جی جینیٹکس ہے، اللہ کی مرضی سے ہم پیدا کیے جاتے ہیں، تو وہ ڈٹرمن کرتا ہے نا کہ کس گھر میں کس فیملی میں، اور ظاہر ہے اس کے بعد آگے ڈٹرمنیشن ہوتی ہے ایکسپوجر، سرکمسٹانسز، لائف اسٹائل، ایٹیٹیوڈ، پرسیپشن، یہ سب چیزیں یہ کیا رول پلے کرتی ہیں انسان کی اکاؤنٹیبلٹی میں؟ ہمارے جو ماحول، گھر کے حالات ہیں، جس جگہ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے جینیٹک افیکٹ جو ہے یہ کیا رول ادا کرتا ہے. یہ اس دنیا میں جس آزمائش میں آپ ڈالے گئے ہیں اس آزمائش کا کانٹیکسٹ، یعنی آپ کا کانٹیکسٹ ماحول اور ہے، میرا کانٹیکسٹ ماحول اور ہے، صحابہ کرام کا اور تھا. خدا تعالیٰ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ نو میٹر واٹ
the background of an individual, circumstances. ہر فرد ایمان اور نیک اعمال کی آزمائش سے گزر رہا ہے. ایمان یعنی حق پسندی، سچائی کو ماننا. ایمان کیا ہے؟ اس دنیا کے بعض حقائق کے بارے میں ایک پریزنٹیشن ہے، ایک انویٹیشن ہے، جس کو اگر صحیح طرح سے پیش کیا گیا اور آدمی دیانتداری سے سنے تو اس کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا. نیک اعمال ہمارے اندر، ہماری فطرت میں جو موریلٹی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور اگر خدا کا پیغام پہنچ گیا ہے تو اس موریلٹی کی کچھ تفصیلات کے جو شریعت میں بیان ہوئی ہیں ان کو اختیار کرنا. یہ امتحان ہر انسان کا ہے. جن کو مذہب ٹھیک طرح سے نہیں پہنچا وہ بھی حق پسندی اور مورل بیہیویئر کے بارے میں اکاؤنٹیبل ہے. کتنا اس کو قرآن نے واضح کیا ہے سورہ 7 ورس 42 میں، جتنی آپ کی کیپیسٹی. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے مگر اس کی کیپیسٹی کے مطابق. یہ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو آپ نے بھی بیان کی، آپ کے جو جینیٹکس سے آپ کہیے لمیٹیشنز ہیں یا جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور آپ کے سرکمسٹانسز. تو اللہ ہر انسان کے لیے ڈٹرمن کرے گا کہ given the constraints of an individual اس سے کتنا منیمم ایکسپیکٹیشن تھی. سو یہ سب کے بارے میں الگ الگ ہوگا. کس بارے میں؟ ایمان اور نیک اعمال کے بارے میں، حق پسندی اور با اخلاق بیہیویئر کے بارے میں ایک منیمم ایکسپیکٹیشن ہوگی. جو پورا اترے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں اترے گا وہ پکڑا جائے گا. یہ سو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بھی رتی برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا. میں یہی تو گزارش کر رہا تھا اس کلاس میں بھی، پہلے بھی کرتا ہوں، کہ یہ کتنا زیادتی والا رولا ہے جو مسلمانوں نے بھی ڈالا ہوا ہے اور یہودیوں نے بھی ڈالا ہوا ہے اور عیسائیوں نے بھی ڈالا ہوا ہے، کہ خدا تعالیٰ کے کچھ فیورٹس ہیں جو صحیح جگہ پر پیدا ہونے کے نتیجے میں کامیاب ہو جائیں گے. کہ خدا کے اوپر الزام ہے. مائی گڈنس، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب گھبلا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں مانا جا سکتا، نہ اللہ مانا جا سکتا ہے نہ آخرت مانی جا سکتی ہے. مجھے جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو مانتی ہے. کیسے مانتی ہے یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں ہے بات. ایک دن نہیں مانا جا سکتا بھائی اس بات کو کہ آپ چونکہ مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، جو بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے الحمدللہ. اور وہ کمینے کہیں اور پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جتنے بھی اچھے ہو جائیں انشاءاللہ جہنم میں جائیں گے. یار یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا پیغام ہے. اس کو کیسے آدمی انٹرنلائز کرے؟ لیکن لوگ لڑتے ہیں اس پہ، لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس بات کو، میں آپ کو بتاؤں، جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ مائی گڈنس یہ تو بات بڑے کلیئر ہو گئی، اب تو آخرت ہونی ہے. کیونکہ آنیسٹلی جب تک سمجھ میں لگے پتہ نہیں کیا چکر ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مگر لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اوکے یار، کبھی کبھی کر بھی لیتے ہیں، بٹ ایز اینڈ وین تھنگز گیٹ کلیئرر اینڈ کلیئرر. جیسے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے نا وہ یہ پڑھنی ہے، وہ پڑھنی ہے، عشاء کی صدرہ پڑھنی ہے، فلاں فلاں پڑھنی ہے. تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو جو فارغ لوگ ہیں ان کا کام ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. ہم تو پروفیشنل ہیں، ہم تو بزنس مین ہیں، ہم تو ٹریول کرتے ہیں. آپ کو نماز بتائی جائے، یہ نماز میں یہ سارے کنسیشنز ہیں اس شرط کے ساتھ کہ نماز نہیں چھوڑنی. آنیسٹلی بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار اب باقی نماز نہیں چھوڑی جاتی. اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ یہ نماز تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی نو میٹر واٹ. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے جی ہمارے یہاں کی. یہ ہمارا جو دین ہے وہ ہائی جیک ہو گیا.
ادھر سے پڑھو کچھ فرمائیں. ایوری ڈے کوشچن ہے. میری عزیز دوست ہیں، ان کا شی جسٹ لاسٹ ہر ہسبینڈ ویک اگو، تو وہ بہت پریشان ہے اس بات کے اوپر کہ قبر میں کیا ہوگا ان کو اور کیا عذاب ہوگا. اور دوسرا یہ کوشچن تھا کہ ہم جب جاتے ہیں قبرستان تو عموماً کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو اگر وہاں پہ سول تو چلی گئی اللہ میاں کے پاس تو پھر رہا تو کچھ نہیں، تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں؟ تو شی واز ناٹ کلیئر کہ کس طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے گریو یارڈ میں جانے کا، اور کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے اباؤٹ اے پرسن ہو ہیز ڈپارٹڈ. جی، قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ روح تو کہیں اور چلی جاتی ہے، تو پھر یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، قبرستان میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ قبرستان میں ہم نے اپنے عزیز کے جسد خاکی کو دفن کیا. وہاں جا کر ہمارے لیے ان کو یاد کرنا زیادہ ممکن ہوتا ہے، ورنہ آپ کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے یاد کرنا بھی اتنا ہی ممکن ہو تو مت جائیں. تو یہ ایک انسان کی اپنی آپ کا یہ فطرت ہے. وہ جو اقبال نے شکوہ میں جو ایک گلہ کیا نا کہ جی سارے تو بت پرست لوگ تھے، تو ہم ہیں کہ جو بغیر دیکھے تجھ کو مانتے ہیں، تو اس میں اس کہا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. انسان جو ہے وہ خوگر تھا، ایک پیکرے محسوس، کوئی چیز سالڈ ہو نظر آئے، اس کا عادی تھا. مانتا بن دیکھے خدا کو کوئی کیوں کر، تو اس کو کون مانتا؟ تو اصل میں یہ ہماری لمیٹیشن ہے کہ ہم قبرستان میں جب جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے یہاں اپنی والدہ کو دفن کیا تھا اور اب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں وہ یاد آ رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں. یہ دس از پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز ہے السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں جب وہ ہیں نہیں وہاں. یہ بھی اصل میں ہم اسی تصور کے آنے کے نتیجے میں کہ یہاں ہم نے اپنے عزیز کو دفن کیا تھا اور اب ہم جا رہے ہیں اسی جگہ پر، تو ان کا تصور اب ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، اور ہم اس کو سلام کر رہے ہیں، ان پر سلامتی بھیج رہے ہیں. اللہ قادر قدرت ہے، وہ جہاں بھی ہیں ان کو پہنچا دے گا. یہ بالکل اسی طرح کا کلام ہے، مکالمہ ہے جو ہم پہلی کے چاند کو دیکھ کے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے چاند کو دیکھنے کی، اس کے الفاظ میں یہ بھی ہے ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا بھی رب اور تیرا بھی رب اللہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موبائل میں چاند سے گفتگو کر رہے ہیں. ویسے تو چاند لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے، لیکن آپ چاند سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے. اصل میں آپ اپنے ذہن میں یہ تصور لاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو آپ اپنی اس امیجنیشن میں اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. واٹ اباؤٹ قبر کا عذاب؟ وہ تو قبر کے عذاب کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قبر کا عذاب اور قبر کا انعام یہ تو متعلق ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس دنیا کے امتحان میں ایسی پرفارمنس دکھا دی. اگر وہ اچھی تھی تو پھر اس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان یہی ہو گیا، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ انتظار نہیں کروائیں گے، یہیں سے شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور وہ اس کے ہاں رزق پا رہے ہیں. اسی طرح سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ صبح و شام وہ جگہ دکھائے جاتے ہیں جہاں ان کو قیامت کے بعد پھینک دیا جائے گا. تو یہ اصل میں چونکہ فرعون کا فیصلہ ہو گیا یہاں کہ وہ ناکام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھیوں میں سے وہ جنہوں نے جان دے دی، ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، تو یہ ان کے لیے بیان ہے. تو وہ حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ حدیث میں جو انفارمیشن آتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے،
لیکن اس کو بیان کرنے والے انسان ہیں، وہ صرف اس انفارمیشن کو بیان کر دیتے ہیں بغیر اس کے کانٹیکسٹ کو بیان کیے، اینڈ آبویسلی اسے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سنا، جو کچھ سنا اگر وہ اوتھینٹک ہے تو اس کو پھر ہم کو دین اور قرآن کی روشنی میں کانٹیکسچولائز کرنا ہے کہ یہ بات کیسے ہے. بھئی اگر سارا کچھ سوال جواب قبر میں ہو جائے گا تو پھر یہ قیامت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا تارے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھٹ جائیں گے ابل جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں اگل جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو جانے گا انسان کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. سر وہ تو پہلے سے ہی جان لے گا، اس کا تو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. نہیں، یہ قرآن اٹل ہے، قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. تو قرآن مجید نے عمومی بات یہی بتائی ہے. ہاں البتہ بعض ایکسیپشنز ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا، آئی کی ناٹ سے فار سرٹنٹی کہ یہ صرف پیغمبروں کے ساتھیوں کے ساتھ ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ بعض اور بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمرز ایسے ہوں کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں جی ان کے لیے ہم آخرت تک ویٹ نہیں کریں گے. اور جو برزخ کا کانسیپٹ ہے آپ مجھے پتہ ہے پہلے ہی سمجھا چکی ہیں، مگر جسٹ فار می ٹو بی کلیئر تاکہ میں ان کو بتا سکوں، وہ یہی ہے کہ اٹ از اے اسٹیٹ آف لمبو بٹوین دس ورلڈ اینڈ دا نیکسٹ ورلڈ. جی اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ برزخ کیا ہے. یہ بتایا کہ وہ ایک یہاں اور وہاں کے درمیان کا ایک وقفہ آڑ پردہ کہ جس میں یہاں سے لوگ چلے گئے وہاں کے لیے انتظار کر رہے ہیں. قرآن کی کچھ ڈسکرپشن سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب اٹھے گا تو ایسے ہی جیسے کہ اس کو سوتے ہوئے کو اٹھا دیا گیا، وہ نیند کسی کیفیت ہوگی. جی سر تو پھر جو ہم اپنے والدین جو چلے گئے اس دنیا سے ان کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی یا درجات بلند کرنے کی، وہ پھر بعد میں افیکٹو ہوں گی، وہ ابھی تک ایک کہیں کلیکشن ہو رہی ہے ان کی، ایسے ہی لگتا ہے. اور وہ قیامت جب ہوگی اور پھر حساب جی ہوگا اور جب ہوگا. بڑا امپورٹنٹ سر ہے. یہ جو ایک میں نے سنی تھی، پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو اٹس اوتھینٹک، کہ وہاں اپ گریڈیشن ہوگی اور بندہ پوچھے گا کہ یہ مجھے کیوں اپ گریڈ کر دیا گیا، تو کہا جائے گا کہ پیچھے سے تمہارے بچے تمہارے لیے مغفرت کی اور درجات بلند کی دعا کر رہے ہیں. تو دس از ناٹ کریکٹ. نہیں دیکھیں میں کریکٹ انکریکٹ کیسے بتا سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک عمومی قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک قانون تو بالکل واضح ہے، انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے لیے جو اس نے کیا. اب یہ ویسے ایک عجیب بات میں نے دیکھا ہے کہ قرآن بڑا کلیئر ہوتا ہے، مگر کوئی ادھر ادھر کی کوئی مذہبی بات آؤٹ سائڈ تو قرآن آتی ہے تو آدمی پھر پھسل جاتا ہے. یہ ہے اصل بات. اس بات کے خلاف کوئی بات قبول کی ہی نہیں جا سکتی. اگر کوئی بات ہے اس کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے گا. وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کی جو دنیا میں پرفارمنس ہے جس کی بنیاد پر اس کا رزلٹ طے ہوگا، اس میں اس کا لوگوں پر پازیٹیو انفلوئنس بھی. اولاد ان میں ظاہر ایک بڑی نمایاں تعلق رکھنے والی ہستی ہے. تو اولاد کی طرف سے دعا، اللہ کی طرف سے یہ گنجائش کہ اس نے اچھا پرفارم کیا اور اللہ کی رحمت اس پرفارمنس میں اور مزید اضافے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس میں وہ کسی کی طرف سے دعا کو مؤثر کرتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کی ایک پالیسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں سے تعلق رکھیں، زندگی میں بھی موت کے بعد بھی، اور یہ تعلق دعا سے ہوتا ہے. اللہ نے اسی لیے دعا کو ایفیکٹو کر دیا. یعنی دعا نہ ہوتی تو وہ خود ہی کر دیتا، مگر یہ تعلق بڑا خوبصورت ہے کہ وہ اس دعا کو یہ شرف دے گا کہ وہ قبول ہوئی اور کسی کے درجات بلند ہو گئے، یا کوئی ایسے ہی درمیان میں تھا اور اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے پاس کرنا ہی تھا، لیکن اس نے کہا نہیں میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں، میں تمہاری دعا کو سن رہا ہوں. تو وہ یوں کرتا ہے. لیکن یہ بات کہ ایک بندے کے بارے میں خدا نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ مجرم ہے، کسی صورت نہیں بچ سکتا. تو آپ چاہے
100 حافظ لائیں چاہے 250 لائیں اور چاہے آپ ان سے 100 قرآن پڑھوائیں، جتنے پڑھائیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی. یہاں سے پڑھ لوں ہے ہمارے پاس ٹائم کچھ. If Allah has said that all Christians, Jews and others who believe in Allah and Qiyamah and do good deeds will go to heaven, then is it necessary that everyone should be a Muslim? دیکھیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں چونکہ معلوم ہے کہ اسلام اللہ کا آخری پیغام ہے اور یہ ساری دنیا کے لیے ہے، تو ہمیں اس کو پیش کرنا ہے. جب ہم اس کو پیش کریں گے ٹھیک طریقے سے تو ان کے لیے آزمائش ہو جائے گی کہ انہیں اگر یہ ٹھیک طرح سے پیش ہوا تو ماننا ہوگا، اور مانیں گے وہی کہ جو ابھی بھی اچھے ہیں. اور اگر ہماری پریزنٹیشن ٹھیک ہوئی تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے مسلمان ہونا اس وقت ضروری ہوگا کہ جب مسلمان ہونے کے حق میں دلائل ان کے پاس ایسے واضح طریقے سے پہنچ جائیں کہ جس کے بعد ان کے لیے نہ ماننا ایک جرم بن جائے. یہ میں نے گزارش کی نا کہ یہ ساری آزمائش ریلیٹیو ہے، ریلیٹیو ٹو یور سرکمسٹانسز. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پہنچانا شروع کر دیں گے تو ان کو ماننا ہوگا. تو آپ کہیں پھر بہتر ہے کہ نہ پہنچائیں کیونکہ ان کی آزمائش بڑھ جائے گی. ارے بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ پہنچائیں. مجھے آنیسٹلی کئی مرتبہ خیال آتا ہے کہ یار یہ اتنی واضح باتیں ہیں، موت کے بعد کیا ہونا ہے، ہم انشاءاللہ ایک اور دنیا میں جائیں گے، یہ خدا کی اسکیم ہے اور آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے اور آپ نے بتانا شروع کر دیا تو لوگوں کی پھر اگلی آزمائش شروع ہو جائے گی. چلیے الحمدللہ کوئی سوال مجھے لگ نہیں ہے. چلیں جی. اس دن میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، اس میں ورڈس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا تھا فرشتوں کا جی اور کہا تھا کہ we have sent apostles amongst angels as well. اس کو سر تھوڑا سا پلیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں میں بھی بھیجے اپوسلز. نہیں، میرا خیال ہے اگر آپ غور فرمائیں اور نکال بھی دوں گا میں، سورہ انعام میں ہے کہ ہم نے جنوں میں فرشتے تو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن یہ بات معلوم طے ہے قرآن سے کہ جیسے انسانوں میں اللہ کے نبی آئے ایسے ہی جنات میں بھی آئے. وہ ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو، کیا ایسا نہ ہوا کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا ایسا نہ ہوا کہ تم میں رسول آئے تمہیں میں سے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم انسانوں کے پاس اللہ کے نبی آئے ویسے ہی ان کے پاس بھی آئے. یہ ہوئے. ٹھیک ہے جی. یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ذکر کر رہی تھی کہ والدین کے بارے میں کہ ان کے لیے دعا کریں جی. تو وہ کہاں تک ان کو ان کا ثواب پہنچتا جی. جو صدقہ جاریہ ہے جی. اور ایک ماں باپ کی نیک اولاد ہے اور وہ اپنی زندگی میں جو اچھے عمل کرتی ہیں اس کا ثواب دعا کے علاوہ، دعا تو ہے آپ بتا رہے ہیں، لیکن جو وہ اچھے اعمال ہیں ان کے بچوں کے، اور یا وہ عبادت کرتے ہیں یا وہ نیک عمل کرتے ہیں، تو کیا ان کا ثواب بھی ساتھ ساتھ ہی جاتا ہے کہ وہ اس ٹائپ کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات خود جو میں نے آیت بیان کی اس میں بھی شامل ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک وہ علم کے جو چھوڑ کے جاتا ہے جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرا وہ صدقہ جاریہ کی کا کوئی کام، کوئی پروجیکٹ کہ جس سے لوگوں کو بعد میں بھی فائدہ پہنچے. اور تیسرا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرتی رہے. ظاہر ہے یہ ایک کیٹیگری ہے، نیک اولاد جن کو کہ انہوں نے تربیت دی، نیک سٹوڈنٹس جو ان کے لیے بعد میں دعا کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے، یہ اصل میں انہی کے اپنے اچھے عمل کی ایکسٹینشن ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا. ایک والد صاحب، والدہ صاحبہ
بچے کو بنانا چاہتے تھے بہت زبردست کوئی ڈاکو اور وہ بن گئے ولی اللہ، اس سے پھر کچھ نہیں ہوگا. یعنی ان کا جو اپنا عمل ہے، جو ان کی اپنی ٹریننگ ہے، اس کے نتیجے میں جو نیک چیزیں ہوں گی اسی کا ان کو فائدہ پہنچے گا. تو اگر وہ بنانا چاہتے تھے نیک، اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پہ چلانا چاہتے تھے اور وہ بن گئے، بات وہ نیک بن گئے، نیک بن گئے تو مسئلہ ہی ختم. پھر تو ان کی نیکی کے نتیجے میں جو نیکیاں ہوں گی اس کا ان کو بھی ثمرہ فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے جی. Their آزمائش will start provided our delivery was proper and effective. ہاں جی یہی میں کہہ رہا ہوں. Should we try to somebody from doing bad deeds? Should we try to stop? حکمت کے ساتھ، زبردستی ہاتھ نہ پکڑ لیں ورنہ you'll get injured. People don't like to listen about life after death. We have attached our hearts to this world too much. آپ کوشش کریں جی. اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہا ہے. مجھے تو روزانہ بندوں کے مرنے کی خبریں ملتی ہیں. تو جہاں کوئی ایسی خبر ملے اور آپ وہاں پہنچیں تو آپ کہیں کہ زندگی یہی ہے، ایسے ہی ہم نے بھی چلے جانا ہے. میرا خیال ہے کہ لوگ اس لیے نہیں عام طور پر توجہ کرتے کہ وہ دائیں بائیں زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے زندگی کے ساتھ موت بھی رکھی ہے. جب وہ آتی ہے تو حالانکہ لوگ سیریس تو ہوتے ہیں. چلیں میرا خیال آسان بھی ہوگی. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ.